اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ یہ دو حقیقتوں کا بیان ہے اس مبارک آیت میں، جو کہ سورۃ فاتحہ کی تیسری چوتھی آیت کریمہ ہے۔ ایک تو عبادت الہیہ، دوسری استعانت الہیہ۔ رب العزت کی عبادت کرنا، اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت، اس کو الہ ماننے کے لیے ضروری ہے۔ جب انسان یہ پڑھتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ واللہ الذی لا الہ الا ہو، تو الہ کا معنی معبود حقیقی۔ تو جب زبان سے اقرار کیا ہے، پھر اس کی تعمیل یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اللہ کی عبادت ہے، بندے کی عبودیت ہے، کیونکہ یہ عبد ہے، وہ معبود حقیقی ہے، اور بندہ جو ہے یہ مخلوق خدا، یہ اس کے عبد ہیں۔ ملائکہ بھی عبد ہیں، انسان بھی عبد ہیں، جنات بھی عبد ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو عباد الرحمن فرمایا، حضرت رحمان کے بندے۔ اور الحمدللہ رب العالمین ہمیں اپنے بندے فرمایا، یا عباد فتقو، اے میرے بندو بس مجھ سے ڈرو۔ تو یہ عبدیت، عبودیت، یہ مرد مومن کا بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ خدا اس حقیقت کا اعلان کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو گویا اس نے اپنی عبودیت کا اعتراف کیا، رب العزت کے معبود ہونے کا اعتراف کیا۔ تو یہ ایمان والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور قرب کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس کے قرب کے حصول کے لیے اس کی عبادت لازم ہے۔ یہ عبادت کا صیغہ حضرت انسان کے لیے بولا ہے یا جنات کے لیے، باقی جو چیزیں ہیں ان کے لیے تسبیح و حمد ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے نہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتی ہے۔
تو رب تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق ہے ان کے لیے تسبیح و حمد کا قول فرمایا کہ وہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور رب کریم جل مجدہ العظیم نے بندوں کی صفات میں سے ایک یہ بات بھی بیان کی ہے، حکم دیا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھو۔ کیا ضرورت ہے اسے؟ رب تعالیٰ ضرورت سے پاک ہے کہ اسے کوئی سبحان کہے کہ تو پاک ہے، اسے اس حقیقت سے قطعاً اس کی حاجت نہیں ہے، کوئی کہے نہ کہے وہ سبحان ہے۔ البتہ اس میں ایک بہت بڑی شان ہے بندوں کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص رب تعالی جل مجدہ العظیم کو سبحان کہتا ہے، ہر عیب سے پاک کہتا ہے، تو اس کے رد عمل کے طور پر رب تعالیٰ اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، کیونکہ انسان تو آلودہ ہے، اس سے تو خطائیں ہیں، اس میں غلطیاں ہیں، اس میں خطاؤں کی بنا پہ اس کے ایمان کا رخ جو ہے اس پہ دھول پڑتی ہے۔ تو بلا تشبیہ جس طرح آپ وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کی برکت سے آپ بارگاہ خداوندی میں سجدے کے لائق ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی رب کریم کی سبحانیت کی تجلی ہے کہ اپنے آلودہ بندوں کو نماز اور عبادت کا حکم دے دیا، لیکن ساتھ فرمایا عبادت کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب عبادت کرو اس کھڑے ہو جاؤ اور شروع کر دو، نہ پہلے وضو کرو، اس قابل تو ہو جاؤ۔ اور یہ یقین کیجئے کہ انسان تفریح کے طور پر غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، اپنے آپ کو آلودگی سے صاف کرتا ہے، اس کی طبیعت فریش ہو جاتی ہے، تر و تازہ، لیکن اس غسل میں اس قدر برکت نہیں ہے جس قدر صرف وضو کے 4 فرضوں کی تعمیل میں انسان کو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ 4 فرض ہیں، منہ کو دھونا اور بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھونا اور سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو دھونا۔ تو یہاں ٹھوکر کھانے والوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت بچے ہوئے ہیں۔ یہ رافضی بدماشی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ رب نے غسل جو ہے وہ دونوں جن کا غسل کرنا وہ پہلے ذکر کر دیے، منہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، بازو مرفقین تک، اور آگے دو وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، پھر اس کو پڑھتے ہیں وارجلکم، اور پاؤں کا مسح کرو، اور وہ پاؤں کو دھوتے نہیں ہیں، مسح کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اس کا شعور نہیں ہے کہ رب کریم نے جب وضو کو
بیان فرمایا کہ وضو کرو تو سب سے برتر بالا جو اس کے جسم میں جو عضو ہے وہ چہرہ ہے. چہرہ سارے جسم کا حسن ہے. کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاؤں کا رنگ کیسا ہے، اس کی ٹانگوں کا رنگ کیسا ہے، یہ تو پردے کی چیز ہے، اس کا پیٹ کا رنگ کیسا ہے. نہیں، صرف یہ چہرہ جو ہے یہ سارے جسم کا ترجمان ہے. اس لیے حکم الہی ہوا کہ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، اور چہرے کے متصل پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، بازو کوڑیوں سمیت. یہ غسل کے دونوں جو عضو ہیں وہ بیان کر دی. اوپر کی سمت سے یہ صعود ہے، عروج ہے، چہرہ دونوں، بازو دونوں. اب چہرے کے اوپر جو ہے وہ سر ہے، کیونکہ اس کا غسل نہیں ہوتا، اس لیے اس کو جدا بیان کر دیا. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے چہروں سروں کا مسح کر. اب آخر میں جو پاؤں کا ذکر کیا ہے یہ وہ عضو ہے جو کہ سارے جسم کے نیچے ہے. اس لیے یہ ادب منطق ہے کہ جو سب سے اوپر عضو ہے اس کا بھی مسح کرو، اور جو سب سے نیچے عضو ہے اس کا بھی مسح کرو. پاگلو، کچھ بات تو سوچ کر کیا کرو. سر کا مسح اس لیے ہے کہ اگر غسل ہوتا تو انسان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں. اگر سر کو بھی دھونا ہوتا تو انسان کے کپڑے تر ہو جاتے ہیں. وضو کرنے کے لیے پھر انسان کو کپڑے اتارنا پڑتے ہیں. مالک ہے، خالق ہے، کریم ہے، حکیم ہے. فرمایا اس کو غسل نہ اس کا کرو، ہاتھ تر کر کے ہاتھ پھیر لو، ثواب تمہیں غسل کا ہی ہو جائے گا. حالانکہ سر پر مسح کرنے سے ہاتھ جو پھیریں گے نا تو سارے بال تو اس کے نیچے نہیں آتے، سارے بال نہیں آتے، لیکن مسح کرنے کی برکت سے مسح ممسوح جو ہے وہ سارے کا سارا سر ہو جاتا ہے. اور پاؤں چونکہ سب سے نچلا عضو ہے لہذا اس کو پھر آخر میں بیان کر دیا کہ فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قرات ہے کہ اس کو وَأَرْجُلَكُمْ نہیں پڑھو، غلط پڑھتے ہو، أَرْجُلَكُمْ، کیونکہ اس کا عطف جو ہے وہ غسل پر ہے. یعنی جسم میں ایک عضو ایسا ہے جس کا مسح کیا جاتا ہے. یا پھر جبیرہ، اور جبیرہ کہتے ہیں پٹی کو، وہ پٹی جو زخم پہ باندھی جاتی ہے، پٹی باندھتے ہیں زخم کو. تو اب یہ کرم کیا سرکار علیہ السلام نے، قرآن شریف میں اس کا ذکر نہیں ہے. جبیرہ کا، پٹی کا زخم ہو گیا تو وہاں پٹی باندھ لی. اب اس کا ذکر قرآن شریف میں نہیں ہے. یہ صاحب قرآن علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر زخم ہو گیا ہے اور تم نے اس پہ پٹی باندھی ہے تو اب تم اس پٹی پر بھی مسح کر لو. مسح کر لو. پٹی پورے یعنی بازو پہ ہے رونے کے ساتھ، لیکن یہ نہیں کہ ایسے 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 کرنا، ایسے ہی کر لو سارے کا مسح ہو گیا. تو رب العزت نے جو حکم دیا نا وضو کرو نماز سے پہلے، یہ یوں سمجھ لیں کہ پاک فرمانے کے پہلے رب کریم نے انسانی وجاہت کو اتنا حسن دے دیا کہ اب جب وہ نماز میں کھڑا ہوگا تو اتنا پاک ہو چکا ہے کہ مالک کے حضور کھڑا ہونے کے قابل ہو گئے. اس لیے وضو بہت اہم شے ہے. اور پھر اللہ والوں کا تو سبحان اللہ مقام ہی اپنا ہے.
جو ہمیشہ ہی باوضو رہے، ہمیشہ ہی باوضو رہے، کیونکہ وضو بجائے خود نماز سے ہٹ کر بھی عبادت ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنا ہے تو آپ وضو کریں گے تو وضو عبادت ہو گئی، نیکی ہو گئی، وہ تو ہے، لیکن اگر نماز نہ بھی پڑھیں صرف وضو سے رہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ اہل اللہ نے وضو کا التزام فرمایا، ہر لمحہ وہ سو جاتے تھے تو وضو سے فری ہوتے تھے، تو جب نیند آ گئی سو گئے، لیکن نیند سے اٹھے تو پھر وضو کر لیا۔ تو کہنا یہ ہے کہ رب العزت جل مجدہ العظیم نے بندوں کو اپنی الوہیت کے اعتراف کے لیے عبادت کا حکم دیا کہ اگر مجھے الہ مانتے ہو تو میری بارگاہ میں عبادت کرو، ورنہ حقیقت میں اس نے اس کی الوہیت کا احترام اور اعتراف نہیں کیا ہے۔ فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب ان دونوں کو جدا جدا کیوں کہہ دیا؟ بات تو اتنی ہے کہ ایاک نعبد ونستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن عبادت کا ذکر جدا کر دیا، استعانت کا ذکر جدا کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت کا حکم اور ہے، استعانت کا حکم اور ہے۔ عبادت جو ہے یہ حقیقتاً مجازاً ذات حق کے سوا کسی کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے مجازی طور پر قبر کو سجدہ کیا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ عبادت ہے، عبادت ذات حق کے سوا کسی کی نہیں ہے، یعنی عبادت مجازاً بھی کسی کی نہیں ہو سکتی، ذات حق کی عبادت ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ عبادت اس فعل کو کہتے ہیں جو رب کریم کو معبود مان کر کیا جائے، وہ عبادت ہے۔ تو اگر کسی کو وہ کہے بھی صحیح کہ میں نے اس کو سجدہ کیا ہے لیکن میں نے مجازاً کیا ہے، تو جو اپنے قول میں جھوٹا ہے، کیونکہ عبادت متحقق ہوتی ہے رب ذوالجلال کو معبود ماننے سے۔ تو جب اس نے کسی غیر کو سجدہ کیا تو اس نے اس کو معبود مان لیا، تو یہی تو شرک ہے۔ اور یہاں بابیوں نے لغزش کی ہے، وہ پھسلے ہیں، ان بے وقوفوں کو عبادت میں اور تعظیم میں فرق ہی سمجھ نہیں آیا۔ کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں ہے جو ولی کی عبادت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے۔ تعظیم اور ہے، تعظیم میں یہ ہوتا ہے اسے قابل احترام کا سمجھ کر ایسا سلوک کرو جو کہ تعظیم پر دلالت کرے۔ مثال تو اوپری سی ہے لیکن حقیقت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ باپ کا ادب کرو، بیٹے کا فرض ہے، اولاد کا فرض ہے کہ اپنے والدین کا ادب کریں۔ اور اس میں یہ لکھتے ہیں کہ یمشی خلفہ کما یمشی الغلام خلف سیدہ، کہ باپ کے برابر نہ چلو، باپ کے برابر نہیں چلنا چاہیے، بلکہ اس کے ایسے پیچھے چلے جیسے غلام اپنے مالک کے پیچھے چلتا ہے۔ یہ والد گرامی کیا ادب ہے، اور اسی تناظر میں استاد گرامی ان کا بھی ادب ہے۔ اس سے کہیں اہم مرشد کریم کا، اپنے مرشد کے بھی برابر نہ چلو، بلکہ شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ نے تو عجیب بات لکھی ہے اس میں
اخبار الاخیار میں ایک بزرگ کا ذکر خیر کرتے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وہ مدت العمر انہوں نے اپنے شیخ کے گاؤں کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے، اپنے گاؤں کی طرف، ان کے گاؤں کی طرف کبھی پاؤں نہ پھیلائے، بلکہ بڑے ادب اور احترام سے۔ اور فقیر نے اللہ تعالیٰ کے اس بندے کی زیارت کی ہے۔ میں یہ بہاڑی سے آگے علاقہ جو ہے پپلی اڈا، اس کے اور ان کے درمیان ایک گاؤں تھا، وہاں آواز کرنے کے لیے ایک بزرگ تشریف لائے، ان کو لوگوں نے چارپائی پر اٹھایا ہوا تھا، چل نہیں سکتے، اور وہ لیٹے لیٹے ہی جب چلتے ہوئے رخ بدلنا پڑتا، مثلا ایسے چل رہے ہیں تو رخ ان کا، انہوں نے کعبۃ اللہ کی طرف کیا ہوا ہے، لیٹے ہوئے ہیں لیکن رخ کعبے کی طرف ہے، اور اگر وہ ادھر چلیں گے تو پھر وہ ادھر پشت نہیں کریں گے، منہ ادھر ہی رہے گا۔ کہتے جی جب سے ہم زیارت کر رہے ہیں ان کی، انہوں نے کبھی کعبۃ اللہ کو پشت کی نہیں ہے۔ معمولی کام نہیں ہے، یہ کہنا آسان ہے۔ ادب کی دنیا بڑی نازک ہے، ادب کا مقام بڑا اہم ہے۔ ادب کی بات جو ہے یہ حقیقت میں عبادت کی روح ہے۔ بات کچھ نکل جائے گی آگے، کہنا یہ ہے عبادت جو ہے یہ حقیقتاً مجازاً کسی غیر کی، غیر الہ کی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے سجدہ کیا ہے اور میں عبادت نہیں کی، میں نے تو مجازاً کیا ہے، تو غلط کہتا ہے، کیونکہ سجدہ جو ہے عبادت ہے، اور عبادت تب تک نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو معبود نہ مانا جائے، اس واسطے شرک ہے یہ۔ البتہ تعظیم درست ہے، کیونکہ رب خود فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، آپ کو مبشر بنا کے بھیجا، آپ کو نذیر بنا کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ حضور کی خوبیاں بیان فرماتے، سرکار نہیں فرماتے میں شاہد ہوں، میں مبشر ہوں، میں نذیر ہوں، رب خود فرماتا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ سرکار کی خوبیاں بیان کرنا یہ رب کریم کی سنت ہے۔ رب چاہتا ہے کہ مجھے پہچانو، میں نے کیسا خوبصورت محبوب بنایا ہے۔ جس نے اپنے محبوب کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اس بنانے والے قادر کی قدرت کتنی خوبصورت ہے۔ یعنی جس کا بنایا محبوب بے عیب ہے، خدا بالکل قطعاً بے عیب ہے۔ بات آگے چلتی ہے تو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، آگے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، او حضور کے غلاموں تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ درمیان میں گیپ آ گیا بیان کا، پہلے خطاب ہے حضور سے، اب خطاب ہے حضور کی امت سے۔ امت یعنی حضور کے لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کو شاہد مبشر نذیر بنایا، اب چاہیے تو بظاہر یہ کہ پس آپ یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں نا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، فوراً التفات فرما کے فرماؤ ایمان والو، میں نے یہ شاہد مبشر نذیر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم ان کی تعظیم کرو۔ پہلا یہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم اللہ پاک کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ بے نیاز ہے، پہلے سرکار کا ذکر ہے، درمیان میں غلاموں کو حکم دے دیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، یہ شاہد ہیں، یہ مبشر ہیں، نذیر ہیں، اور میں نے ان کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ تم اللہ کو مان لو۔ حد ہو گئی، دیکھا جسے جاتا ہے مانا اسے جاتا ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ آپ الحمدللہ جامع مسجد غلہ منڈی میں بیٹھے ہوئے ذکر خیر ہو رہا ہے تو آپ کو دیکھنے والا
مجھ فقیر کو تو نہیں پہچانے گا، وہ یہ کہے گا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ ماسٹر صاحبان ہیں، یہ نمازی حضرات ہیں، انہی کو دیکھا بھی، ان کو پہچانا بھی، لیکن اللہ فرماتا ہے جل شانہ دیکھو انہیں مانو مجھے، حد نہیں ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان باللہ حضور کی خوبیوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ سرکار کو چھوڑے ہوئے معاذ اللہ انسان ایمان باللہ سے مشرف نہیں ہو سکتا۔ تو پھر لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کو مانو اور اس کے رسول کو مانو، شان ان کی ہے، پہلے نام اپنا لے دیا مجھے مانو، یعنی جس نے بنایا ہے، جس نے بنایا ہے۔ کیونکہ عمارت کو دیکھیں تو معمار کے حسن تعمیر کا پتہ چلتا ہے، جب محبوب کو دیکھو تو حسن قدرت ذات کا پتہ چلتا ہے، حسن قدرت۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ فرشتے ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، تمجید کریں، تحلیل کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، کوئی سجدے میں تو کوئی رکوع میں تو کوئی قیام میں تو کوئی تشہد میں، جب سے پیدا ہوئے اپنی اپنی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ثواب کسی کو نہیں، ثواب کسی کو نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کا ایک گناہگار منگتا جب مسجد میں آ کے وضو کر کے نماز کا سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ سے پاک کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ درمیان میں حضور کا وسیلہ ہے، سرکار کا وسیلہ ہے۔ ملائکہ جبلی طور پر ذکر کرتے ہیں، ہم حضور کو دیکھ کر ذکر کرتے ہیں، سرکار کے حکم پر ذکر کرتے ہیں۔ رب کریم نے ہمیں نبی رحمت علیہ السلام کے لیے ان کو تخلیق فرما کر، ان کو جلوہ گر کر کے، ان کو مبعوث فرما کے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول اللہ جو کچھ کرے وہ تم کرو۔ اس لیے رب اس جنس کی بڑی قیمت دیتا ہے جو جس پر محبوب علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی۔ ملائکہ کو صرف عبادت کا شرف ہے، ثواب نہیں ہے۔ الحمدللہ حضور کے غلاموں کو تھوڑے کام پر بہت ہی ثواب دے۔ محترم، عبادت صرف اسی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، البتہ تعظیم ہے، کیونکہ رب نے خود فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم حضور کی تعظیم کرو، توقیر کرو۔ اور پھر آگے فل سٹاپ ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، آگے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھو صبح و شام۔ سرکار کو بھیجنے کا اعلان خود کیا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، پہلے اپنا ذکر ہے، درمیان میں حضور آ گئے، ہم نے بھیجا، کسے بھیجا؟ شاہ رسول، تجھے کیا بنایا؟ شاہدم ومبشرم ونذیرا، آگے امت کو کھڑا کر دیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیا کیا حسن ترتیب ہے، اپنا ذکر کر کے پھر محبوب کے حسن کو بیان کیا، پھر امت کو بیان کیا، پھر کیا فرمایا کہ مجھے سمجھ لو، میری معرفت حاصل کرو، اور پھر آخر میں ساتھ میں کیا کہا؟ تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ میری صبح و شام تسبیح پڑھو۔ پہلے بھی آپ ہے، آخر میں بھی آپ ہے، درمیان میں مصطفیٰ کے حسن کے جلوے ہیں۔ ایسے ہی سمجھ لو، میں ڈر کے کہتا ہوں بات ایسی ہے، بادام کی گری بار نہیں ہوتی، بار تو اس کی حفاظت کا ہیولہ ہوتا ہے، گری تو اندر ہے، گری تو اندر ہے، یہ تیری سجدوں کو کون پوچھتا ہے؟ تیری نماز کو کون پوچھتا ہے؟ تیری نیکیوں کو کون پوچھتا ہے؟ جب تک اس کے اندر تعظیم مصطفیٰ کی گری نہیں ہوتی تیرا کوئی کام نہیں بنتا۔ اور سنیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
تسبیح اللہ تعالیٰ کی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین. آگے سلام آ گیا. اپنی حمد کر کے تسبیح کا بیان کر کے جی پہلے تسبیح ہو گئی اور پھر آگے سلام علی المرسلین، پھر آگے والحمدللہ رب العالمین. پھر وہی ہو آگے پہلے اپنی تسبیح، آخر میں اپنی حمد، درمیان میں رسول اللہ پر سلام. تو رب کریم نے تو اپنی عبادت میں ان کے بغیر ہمیں سبق ہی نہیں پڑھایا، ورنہ تو کافی تھا یہ کہہ دیتا سبحان ربک رب العزت عما یصفون والحمدللہ رب العالمین، اور آگے سرکار کا ذکر ہو جاتا ہے سلام علی المرسلین، سلام علی المرسلین درمیان میں. پہلے بھی ہم تسبیح، آخر میں بھی حمد. اور یہی آپ کی نماز میں بھی یہی راز ہے. اور کیا ہے؟ آپ جب نماز شروع کرتے ہیں تو تسبیح سے کرتے ہیں. اللہ اکبر کیا تو اس کی تکبیر ہے، اور پھر آپ حمد کرتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، پھر قرآن پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ رکوع کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، پھر کھڑے ہو کر حمد کرتے ہیں، پھر سجدے میں جا کے تسبیح، پھر دوسرا سجدہ تسبیح، اور جب تشہد میں بیٹھے تو پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب حمد ہے، تسبیح ہے. اب کیا ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی، ایہا النبی، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم نے تو عبادات میں ان کی ذات کا ذکر لازم قرار دیا ہے. یہ تو صرف اصطلاحی الفاظ کے اس حوالے سے ہے، ورنہ جب قرآن شریف پڑھیں گے تو وہاں بھی حضور ہی کا ذکر ہے. جب آپ نماز پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھ لی ہے، اب آپ سورت شروع کرتے یاسین. یہ کیا یاسین؟ خدا یاسین ہے؟ نہیں، یاسین تو سرکار ہے. پھر وَلَضَّالِّينَ، اب آگے قرآن ہی پڑھیں گے یا ایہا المزمل. یہ مزمل کون ہے؟ یا ایہا المدثر، یہ کون ہے؟ اللہ کے بندو، نماز میں رونق ہی حضور کے نام کی ہے. وہ لوگ بھول گئے ہیں یا پھسلے ہیں یا بگڑے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نماز میں ان کی یاد آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. پاگلو، غلط سمجھے ہو. جب تک وہ یاد نہیں آتے نماز ہوتی نہیں. سچ ہی تو کہا ہے کہنے والے نے، سچ ہی تو کہا ہے، انہوں نے مبالغہ تو نہیں کیا ہے. والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. یہ تو صحابہ کرام سے پوچھ لیں جو نماز میں بھی کھڑے ہو کر سرکار ہی کو دیکھتے ہیں. تو محترم، عبادت محض ذات حق کی ہے، البتہ تعظیم اس کے رسول پاک علیہ السلام کی ہے. اور اگر آپ توجہ فرماتے ہیں، قسم بخدا اسلام میں ادب ہی ادب ہے. جو اس ضابطے میں آ جاتا ہے نا، رب اس کا بھی ادب کرنے کا حکم دیتا ہے. مثلا ہم امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، نماز پڑھتے ہیں تو پہلے آپ تو نیت کرتے ہیں. اگرچہ نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل سے ہاتھ اٹھانا ہی کافی ہے، لیکن چلیے زبان سے بھی کہہ دیا تو حرج نہیں. 2 رکعت نماز فرض، وقت نماز فجر، منہ طرف کعبہ شریف، برابر اسے میں آمدے پیچھے نا. تو یہ ادب نہیں تو اور کیا ہے؟ بیٹا آپ کا ہے، بھائی آپ کا ہے، پڑوسی آپ کا ہے. جب ویسے بیٹھتے ہیں
تو جناب علی اتنا وقار نہیں ہوتا، وہ پیچھے بھی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، ہم کو آگے نکل جائے، لیکن جب نماز میں مصلی پہ کھڑا ہو جائے پھر کہتے ہیں جی پیچھے اس امام کے، یہ امام کیسے، باپ یوں کیوں نہیں کہتا کہ پیچھے میرے بیٹے کے، استاد محترم پیچھے کھڑے ہیں۔ زندگی کی اعتبار ہیں، زندگی کے شب و روز ہیں، جب یاد آتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے، خدا کرے زندگی اچھی گزری ہو۔ یہ خدا میرے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، واللہ الذی، بڑائی کے لیے نہیں، اپنی خوش قسمتی کے لیے۔ ملتان شریف سٹی اسٹیشن کے ساتھ جامع مسجد توتلا ہے، بڑی مشہور ہے، وہاں فقیر حاضر آواز کے وہ 9 ذوالحجہ کو یوم حج منایا کرتے تھے، جو ہمارے یہاں کل ہے، اور حرم شریف میں آج ہے، آج حج ہو رہا ہے۔ تو فقیر حاضر آباد کے لیے حضور امام اہل سنت غزالی زمان راضی دوران حضور علامہ السید احمد شہید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی تشریف لائے۔ مجھے بعض کا پہلے حکم ہوا، جو کچھ ہو سکا توفیق الہی ہے، بعد میں حضرت نے خطاب فرمایا، جو کہا میں وہ آپ کو کہہ ہی نہیں سکتا۔ بعض فرمایا فارغ ہو کہ اب نماز کا وقت ہو گیا، عصر تک ہوتا تھا، اذان ہوگی جماعت کے لیے، مجھے فرمانا کہ شاہ صاحب نماز پڑھائیں۔ اب میں گھبرا گیا، حضرت کے سامنے میں کیسے پڑھوں، اور تو مجھ سے کچھ نہ ہو سکا۔ جلدی میں نے گھبراہٹ میں یہی کہا، حضور میں مسافر ہوں، میں دکان نہ پڑھوں گا، آپ پڑھائے، میں پیچھے پڑھوں گا، میں تو دگانہ پڑھ۔ تو مسکرا کے فرمایا چلیے آپ دگانہ ہی پڑھ لیں، ہمیں 2 رکعتیں پچھلی جو ہیں وہ پڑھنے کا طریقہ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ چھوٹے خردوں کو، شاگردوں کو، مریدین کو بھی یہ مرتبہ مل جاتا ہے، اگر شیخ مصلی پہ کھڑا کر دے تو شیخ اس کے برابر کھڑا نہیں ہوگا، پیچھے ہوگا، کیونکہ یہ نیابت مصلی کی جو ہے نا، یہ کسی اور کی نہیں ہے، یہ محمد عربی کی نیابت ہے۔ صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور تعظیم اللہ والوں کی ہے، اس کی بدولت ہی ایمان کو سلام کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی